مدینہ منورہ کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک غریب مگر نیک دل لڑکا رہتا تھا جس کا نام فہیم تھا۔ فہیم یتیم تھا۔ اس کے ماں باپ بچپن میں ہی وفات پا چکے تھے اور وہ اپنی نانی کے ساتھ رہتا تھا۔ فہیم نہایت سادہ، ایماندار اور عبادت گزار تھا۔ وہ روزانہ فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا اور قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتا۔ فہیم کا ذریعہ معاش بہت معمولی تھا۔ وہ دن بھر بازار میں لوگوں کے سامان اٹھاتا اور اس کے بدلے چند سکے حاصل کرتا۔ جو کچھ بھی کماتا وہ اپنی نانی کے لیے دوا اور کھانے کے لیے استعمال کرتا، لیکن اس کے دل میں کبھی لالچ، شکایت یا حسرت نہیں آتی تھی۔ وہ ہمیشہ شکر گزار رہتا تھا۔ ایک دن فہیم بازار میں حسب معمول کام کر رہا تھا کہ ایک امیر سوداگر جو دمشق سے آیا تھا فہیم کے قریب آیا اور کہا، اے لڑکے، کیا تم میرے سامان کا خیال رکھ سکتے ہو؟ میں نماز کے لیے جا رہا ہوں، یہ میرے لیے بہت قیمتی سامان ہے۔ فہیم نے عاجزی سے کہا، جی ہاں جناب، آپ بے فکر ہو کر جائیے، میں یہاں سے ہلوں گا بھی نہیں۔ سوداگر نماز کے لیے چلا گیا اور فہیم اس کے سامان کے پاس بیٹھ گیا۔ سورج غروب ہونے کو تھا اور سوداگر ابھی تک واپس نہ آیا۔ فہیم نے سامان چھوڑنے کا سوچا بھی نہیں، وہ بھوکا پیاسا بیٹھا رہا۔ رات کا کچھ حصہ گزر گیا۔ اچانک ایک سوار آیا اور فہیم سے کہا، کیا تم دمشق کے سوداگر کا سامان سنبھال رہے ہو؟ وہ شخص راستے میں بیمار ہو گیا ہے اور تمہیں بلا رہا ہے۔ فہیم نے فوراً سامان باندھا اور سوار کے ساتھ چل پڑا۔ جب وہ مقام پر پہنچا تو سوداگر واقعی بیمار تھا، ایک درخت کے نیچے لیٹا ہوا کرا رہا تھا۔ فہیم نے پانی پلایا، کپڑے سے اس کا پسینہ صاف کیا اور اسے سہارا دیا۔ سوداگر نے آہستہ سے کہا، اے بیٹے، تم نے میری امانت کا خیال رکھا، میری بیماری میں میرا ساتھ دیا۔ میں نے زندگی میں بہت لوگوں کو دیکھا، لیکن تم جیسا سچا اور وفادار نوجوان نہیں دیکھا۔ فہیم نے عاجزی سے جواب دیا، جناب، یہ تو میرا فرض تھا۔ اللہ کا حکم ہے کہ امانت کا خیال رکھو اور بیمار کا ساتھ دو۔ سوداگر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ چند دن میں صحت یاب ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے فہیم سے کہا، بیٹے، کیا تم میرے ساتھ دمشق چلو گے؟ میں تمہیں تعلیم دوں گا، تجارت سکھاؤں گا اور اپنے بیٹے کی طرح رکھوں گا۔ فہیم نے نانی سے مشورہ کیا۔ نانی نے کہا، بیٹا، اگر وہ نیک شخص ہے اور تمہارے لیے خیر کا باعث ہو تو ضرور جاؤ، لیکن دین کو ہمیشہ مقدم رکھنا۔ فہیم دمشق گیا۔ وہاں سوداگر نے اسے بہترین لباس، کھانا، رہائش دی۔ اسے مدرسے میں داخل کرایا جہاں فہیم نے قرآن و حدیث، فقہ اور تجارت کی تعلیم حاصل کی۔ چند سالوں میں وہ ایک عالم، حافظ قرآن اور کامیاب تاجر بن گیا۔ جب سوداگر بوڑھا ہوا تو اس نے اپنی تمام جائیداد فہیم کے حوالے کی اور کہا، تم نے بچپن میں جو سچائی دکھائی تھی وہی آج تمہیں اس مقام پر لے آئی ہے۔ فہیم نے اپنی دولت سے یتیموں کے لیے مدرسے، مساجد اور ہسپتال بنوائے۔ وہ ہمیشہ کہتا، سچائی، امانت اور صبر وہ خزانے ہیں جن سے دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہیں۔